وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وإيمانا كاملا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. محترم و مکرم و معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد حمد و ثناء کے ساتھ ساتھ لا تعداد درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ، جن کے پوری کائنات پہ بے شمار احسانات ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ قرآن کریم کی میں نے چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ میں یہ آیتیں ڈال دی۔ ایک سورہ نحل کی آیت نمبر 112 ہے جو 14ویں پارے میں موجود ہیں، اور دوسرا سورہ بلد ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یہ 30ویں پارے کے اندر مکمل ایک سورت موجود ہے، سورت بلد کے نام سے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بلد کے اندر فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں کے اندر پیدا کیا۔ اس سے کیا مراد؟ کہ انسان کی ہم نے تخلیق کی، اس کو اس دنیا میں بھیجا، اس انسان کو بے شمار مشقتوں کا سامنا ہوگا، دشواریوں کا سامنا ہوگا، مصائب کا سامنا ہوگا، آلام کا سامنا ہوگا، آزمائشوں کا سامنا ہوگا، اس کو بیماریوں کا سامنا ہوگا، اس کو کبھی قحط سالی کا سامنا ہوگا، اس کو کبھی فراوانی ہوگی، وہ طرح طرح کی چیزیں، اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے گا۔ یہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے لیے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں یہ مصائب برداشت کر کے اللہ کے رضا کے لیے زندگی اچھی طرح صرف اور بسر کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا بھی آسان بنا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی کے وعدے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا یہ انسان سوچتا ہے جس کو ہم نے پیدا کیا، جس کی ہم نے تخلیق کی، جس کے اعضاء و جوارح ہم نے بنائے اور خوبصورت بنائے، کیا یہ انسان سوچتا ہے اس کے اوپر کسی کو قابو نہیں ہوگا، اس کے اوپر کسی کو قوت و قدرت حاصل نہیں ہوگی؟ یہ انسان دنیا کے اندر تھوڑی سی ترقی کر لیتا ہے،
تھوڑے سے عرصے کے لیے، وہ عرصہ بھی کب تک اس کو ساتھ دے دے کوئی پتہ نہیں، اور پھر یہ سرکشی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ انسان اس دور جدید کے اندر سمندر کی طغیانیوں کو دیکھ کر کیوں نہیں اخذ کر لیتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کائنات کو چلانے والا؟ یہ انسان دنیا کے اندر کبھی کچھ چاہتا ہے اور ہوتا کچھ اور ہے، اس کے ارادے کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے خواہشات اور جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، یہ کوئی اور ٹارگٹ فکس کرتا ہے لیکن نتائج کبھی اور ہوتے ہیں۔ یہ انسان اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کے اندر بھی اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، ساری ٹیکنالوجیاں فیل ہوتی ہیں، ہوائی طوفان، سمندر کے اندر طغیانیاں، بارشیں، سیلاب، زمین کے اندر زلزلے، کبھی قحط سالی، کبھی خشک سالی، اور کبھی پھلوں کی پیداوار کے اندر نمایاں کمی، کبھی آسمان سے اتری ہوئی بلائیں۔ انسان چاہتا ہے میں ان کا مقابلہ کروں، ان کو دور کرنے کی فکر کروں، لیکن انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ میں بے بس ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے اے انسان تو اس دور کے اندر بھی یہ نہ سوچنا تجھے ہم نے دنیا دی، دنیا میں رہنے کے اسباب مہیا کیے، تجھے جو سوچنے اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہم نے دے دی ہے، ان کو جب تو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے بروئے کار لاتا ہے تو پھر تو سرکش بن جاتا ہے، بغاوت کا اعلان کرتا ہے۔ پھر اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں آج سے پہلے بھی، آج بھی، آنے والے دور کے اندر قیامت تک انسان کو اس چیز سے بالکل آشنا رہنا چاہیے، بالکل باخبر رہنا چاہیے کہ وہ کہیں غفلت کے اندر مبتلا ہو کر اپنے اللہ کو نہ بھولے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا یہ انسان سوچتا ہے اس کے اوپر کسی کو قدرت نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کو کنٹرول نہیں ہے، اس کو قابو کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ دنیا کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھے بڑے بڑے عہدوں پہ بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے حاکم جو منٹوں کے اندر عرش سے لے کر فرش پہ گر جاتے ہیں، اور پھر ان کو پوچھنے والا اور اٹھانے والا بھی نہیں ہے۔ آس پاس پڑوس ممالک کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہمارے سامنے بنگلہ دیش کے حالات، وزیر اعظم تھے کہاں سے کہاں گئے، ہمارے سامنے دوسرے پڑوس ممالک کے حالات ہیں، آج نیپال کا دور دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے، ہمارے سامنے سری لنکا کے حالات ہیں، کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے جب میں چھوٹا تھا اس وقت ہم نے اپنے اڑوس پڑوس ممالک کی نیوزیں سنی تھی ریڈیو پہ، جو چند منٹ پہلے، چند گھنٹے پہلے ملک کے حکمران تھے، چند گھنٹوں کے بعد وہ اندر قید بند نظر آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو منٹوں کے اندر حالات تبدیل ہوتے ہیں، انسان کی زندگی، انسان کی کائنات، انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ بڑے بڑے طاقتور اور بڑے بڑے عزت والے منٹوں کے اندر ذلیل و خوار، اور بڑے بڑے غرور اور مغمور اور اپنے جوانی کے اوپر ناز اور گھمنڈ کرنے والے سیکنڈوں کے اندر اپاہج بن کر رہ جاتے ہیں، اور پھر فیس بک کے اوپر ان کی ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے، ہاسپٹل میں پڑا ہے، آئے امداد کرے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، یہ انسان سوچتا ہے اس کے اوپر کسی کو قوت و قدرت نہیں، باغی بن جاتا ہے، جو من میں آتا ہے کر لیتا ہے، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ پاک کا فرمان یقول اہلکت مالا لبدا۔ مسلمانوں اس آیت کے اس جملے پہ غور و فکر کرو، اور آج نہیں کریں گے وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم جس تباہی کے دہانے پہ آج کھڑے ہیں اس تباہی کے گڑھے میں ہم گر جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے یہ کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے بے شمار دولت اڑائی،
میں نے بے شمار دولت اڑائی. اللہ پاک یہ نہیں فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں نے بہت ساری دولت خرچ کی اپنے ضروریات پہ، اپنی زندگی صرف کرنے پہ، اپنے اہل و عیال کی کفالت پہ، اللہ تعالیٰ کی دین کی اعانت میں. اللہ پاک یہ نہیں فرماتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں، یہ انسان کہتا ہے میں نے بے شمار دولت لٹائی. یقول اہلکت مالا لبدا. کبھی ہم بھی فخر اور غرور میں کہتے ہیں وہ جملے جو ہمارے رب کو ناپسند ہے، جس کو اسلام پسند نہیں کرتا، جس کو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے. کیا کہ میں نے تو کروڑوں روپے اڑا دیے ہیں. آپ مجھے دولت دکھاتے ہو، آپ کو کس چیز کا گمنڈ ہے؟ میرے ان ہاتھوں سے کروڑوں روپے اڑ گئے ہیں. یہ اڑانا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اللہ کے قہر کو دعوت دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال اور یہ نعمتیں اس لیے نہیں دی ہم ان کو اڑانے والے بن جائیں. ہم اپنی ضرورتیں پوری کریں، ہم خرچ کرنے والے بن جائیں، ہم ان کو جائز راستوں کے اندر استعمال کرنے والے بن جائیں. لیکن مسلمانوں اڑانے والا نہیں بننا ہے. سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں 14ویں پارے کے اندر آیت نمبر 112. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ پاک ایک بستی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. قرآن میں یہ کون سی بستی تھی، کب تھی، اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن قرآن ہے، کوئی حکایت نہیں ہے، کوئی داستان نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. فرمایا ایک بستی تھی، کانت آمنتم مطمئنتم. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو عظیم نعمتیں عطا فرما دی. ایک تو امن و امان بھی تھا اور دوسرا اطمینان بھی تھا. انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے کون سی چیز چاہیے؟ امن و امان بھی چاہیے اور اطمینان بھی چاہیے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان بستی والوں کو یہ دونوں نعمتیں عطا کی تھی. کانت آمنتم مطمئنتم یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. صبح شام ہر جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر رزق کی فراوانی کی تھی. گویا رزق کافی مہیا تھا، رزق کے دروازے کھول دیے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے تھے، اپنے نعمتوں کے خزانے کھول دیے تھے. یاتیہا رزقہا من کل مکان رغدا من کل مکان. جب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، مال دیا، اولاد دی، امن و امان دیا، اطمینان دیا، رزق کی فراوانی دی، اب کیا چاہیے؟ تو انہوں نے ایک جرم کیا جس کو قرآن بیان کرتا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری کی. وہ اس مال کو، اس رزق کو، ان نعمتوں کو خرچ کرنے والے نہیں بلکہ اڑانے والے بن گئے. ناجائز خواہشات میں اڑا دیے، شادیوں میں اڑا دیے، جوے میں اڑا دیے، شراب میں اڑا دیے، بیجا خرچ میں اڑا دیے، اپنے نفسانی ناجائز خواہشاتوں کو پورا کرنے میں لے مال اڑا دیا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی. جب ناقدری کی اور ناشکری کی تو اللہ کا عذاب آیا. مجھے ایک بات بتائیں، ایک عظیم عبادت اکثر و بیشتر لوگوں نے وہ عبادت کر لی ہوگی، وہ حج بیت اللہ. حج کتنے دن ہیں؟ کتنے دن ہیں آج؟ 5 دن. کتنے دن ہیں؟ 5 دنوں میں حج ہوتا ہے. اور مسلمانوں کی شادیاں کتنے دن چلتی ہے؟ 7 دن، 10 دن، 20 دن. عظیم نعمت جس میں سب سے زیادہ وقت لگتا ہے حج بیت اللہ،
یہ بھی 5 دنوں میں مکمل ہو جاتا ہے. لیکن مسلمانوں، ہماری شادیاں، ہماری غموں کی محفلیں، ہمارے دعوتیں، یہ 1 ہفتہ میں بھی مکمل نہیں ہوتی. جب ہم پیسوں کو، اللہ کی نعمتوں کو اڑانے والے بن جائیں گے، اللہ کا غضب آئے گا. تو اللہ پاک فرماتے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ہم نے ان کے اوپر وہ چیز مسلط کی. مسلم شریف کے اندر، ابو داود شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر اور بھی مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر وہ چیز ان کے اوپر مسلط کی جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پہ سونے کے لیے جاتے تھے تو اللہ سے پناہ مانگتے تھے، اے اللہ مجھے فقر سے نجات عطا فرمانا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب مسلط کر دی ان بستی والوں پہ. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ہم نے ان کے اوپر قحط مسلط کر دیا، بھوک کا لباس اڑایا. لباس کا لفظ اللہ پاک نے کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ جسم کے ساتھ لباس، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم. جسم سے ایک انسان کا لباس کبھی دور نہیں ہوتا. دن میں، رات میں بھی اگرچہ کم قلیل لیکن لباس ہوتا ہے. انسان کے شب و روز میں لباس اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. یہ سفر میں ہو، یہ حضر میں ہو، یہ اسلام کے دائرے میں ہو یا اسلام کے دائرے سے باہر ہو، انسان کے ساتھ لباس چپکا رہتا ہے، ساتھ ساتھ رہتا ہے. جس طرح یہ لازم ملزوم دونوں چیزیں ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر بھوک کا لباس اڑایا. یعنی یہ بھوک کا، بے برکتی کا، قحط سالی کا، قحط کا، ان چیزوں کا ہم نے عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا. رزق چھین لیا کہ ہم نے رزق اس لیے نہیں دیا تم اڑانے والے بن جاؤ، ہم نے اس لیے دیا تھا تم اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرو اور اللہ کے شکر گزار بندے بن کرو. اور دوسری چیز جو اطمینان اور امن دیا تھا، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہر رہنے والے انسان کو امن اور اطمینان عطا فرمائے اور ہمیں بھی عطا فرمائے. جو اطمینان اور امن عطا فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ایک بھوک کا عذاب ہم نے ان کے اوپر مسلط کر دیا. والخوف، اور خوف طاری کر دیا، دشمنوں کا خوف طاری کر دیا. ایک ہوتا ہے دہشت گرد جو خوف پھیلانے والا ہو، وہ بھی انہی میں پیدا کر دیے انسانوں میں. اور دوسرا ہوتا ہے دہشت زدہ جس کے اوپر خوف مسلط ہوتا ہے، وہ بھی انہی میں پیدا کر دیے. اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کے اوپر عذاب مسلط کرتے ہیں تو انہی میں سے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں جو ان کو طرح طرح سے اذیتیں اور عذاب دیتے ہیں. والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ پاک فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے. اسلام کچھ اور کہتا تھا، انہوں نے ہیلے اور بہانے کر کے اسلام کو کچھ اور بنا دیا اور اپنے اعمال کو برباد و تباہ کر دیا. تو برے اعمال، برے کرتوتوں کا یہ نتیجہ ہوا، اطمینان اور امن و امان بھی چھن گیا اور رزق کی فراوانی بھی چھن گئی. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی چھین لیا. اور دوسرا خوف اور بھوک، افلاس، قحط سالی کا عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا مال کن چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے، کن چیزوں میں صرف ہو رہا ہے. 12 ربیع الاول کے موقع پر مسلمانوں کی تقریبات دیکھ لیں، تقاریبیں دیکھ لیں. میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں منبر پہ بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور آپ تمام کو گواہ بناتا ہوں. میں دل کی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں. میرے عزیزو، آپ پڑھے لکھے ہو، آپ سمجھدار ہو، مجھے بتائیں کیا مسلمانوں نے جھوٹے کعبے نہیں بنائے؟ بنائے. کس نے بنائے؟ جھوٹے کعبے ہم نے بنائے.
ان کو طواف کے لیے بلانے والے ہم ہی ہیں، چاہے کسی بھی شہر میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو۔ کیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے نسبت سے ڈرامہ اور سیریل نہیں بنائے گئے ہمارے انڈیا یوپی میں؟ باضابطہ طور پر ایک خاتون کو پیش کیا گیا، اس کے پیٹ سے بچہ پیدا کیا گیا، خوشیاں منائی گئی اور اس کو نام دیا گیا ولادت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے بڑا ظالم کون ہے؟ ہم ہی عاشق ہیں۔ کیا محبت رسول ہے یہی ہے؟ کیا اس کا دعویٰ کرنے کیا ہم اس میں سچے ہیں؟ کیا حیدرآباد کے اندر عید کی نماز ادا نہیں کی گئی 12 ربیع الاول کے موقع پر؟ کس نے کی؟ مسلمانوں، کیا یہ دین ہے؟ اللہ اکبر! اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہوگی، میں نے امت کو کیا دیا، کیا چھوڑ کے آیا، کس چیز کی تعلیم و تربیت دی اور امت کس چیز میں پڑ گئی ہے۔ کن خرافاتوں میں ہم رہ گئی، رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ محبت کا تقاضا تو یہ تھا ہم پیسہ اکٹھا کریں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم کوئی کالج بنائے، کوئی یونیورسٹی بنائے، میڈیکل کالج بنائے، انجینئرنگ کالج بنائے، اسلامک درسگاہ بنائے، مساجدوں کا آباد بنائے، مساجدوں کی نشو و نما کے اوپر غور و فکر کرنے والے بن جائیں اور تعلیم و تربیت کے مرکز کھولیں۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی، اقرأ، پڑھو۔ اسلام نے، قرآن کی وحی نے سب سے پہلے اشارہ دیا، پڑھو۔ ہم نے پڑھائی کے دروازے بند کر دیے، اور جب علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کیا فرمایا؟ جس شخص کو اس کا علم نفع نہ پہنچائے، اس شخص کو اس کی جہالت ضرور نقصان پہنچائے گی۔ کس میں مال خرچ ہو رہا ہے؟ کن محفلوں پہ، کن چکروں میں مال خرچ ہو رہا ہے؟ اور پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے محبت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قرآن کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، یہ شخص کہتا ہے میں نے ہزاروں اور کروڑوں روپے اور بے شمار مال اڑایا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ یہ انسان سوچتا ہے یہ جو مال اڑایا، اس نے خرچ کیا، یہ فنا کیا، مال کس کام میں کیا، کہاں سے لایا، کس کی رضا کے لیے کر رہا ہے؟ کیا رب کی رضا کے لیے؟ ایحسب ان لم یرہ احد، یہ سوچتا ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا یہ کرتے ہوئے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے اس کو پیاری پیاری دو آنکھیں نہیں دی؟ جن آنکھوں کے ذریعے سے علم و فہم اور فکر کی علمیت حاصل کرے، وہ جانوروں والی آنکھیں نہیں، بھینس اور گائے کی آنکھیں نہیں، انسان کو ہم نے آنکھیں دی تاکہ اپنے آس پاس دے کر اپنے وحدہ لا شریک لہ کو پہچاننے والا بن جائے، اپنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی معرفت کو پہچاننے والا بن جائے۔ کیا ہم نے اس کو دو پیاری پیاری آنکھیں نہیں دی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے اس کو ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ علم حاصل کرنے اور علم لوگوں تک پہنچانے کے اسباب ہم نے اس کو دے دیے۔ یہ تمام چیزیں، علم، فکر، ذہنی صلاحیت، قوت، مال دے دیا، جسمانی قوت دے دی۔ اللہ پاک فرماتے پھر ہم نے اس کو یوں ہی نہیں چھوڑا تاکہ یہ روز محشر میں شکوہ اور شکایتیں نہ کریں، اے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، جو میرا من آیا میں نے کر لیا۔ اللہ پاک فرماتے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں راستے دکھلا دیے، ایک حق کا راستہ بھی اور باطل کا راستہ بھی، توحید کا راستہ بھی، شرک کا راستہ بھی، سچائی کا راستہ بھی اور جھوٹا راستہ بھی، اسلام کا راستہ بھی، کفر کا راستہ بھی، اندھیر کا راستہ بھی
اجالے کا راستہ بھی، جنت کا راستہ بھی، جہنم کا راستہ بھی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ بھی، شیطان کا راستہ بھی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، او انسان ہم نے تیرے لیے دونوں راستوں کی وضاحت کر لی، اب تیرا اختیار ہے، تو کس کو اختیار کر لیتا ہے۔ میرے عزیزو، میرے محترم دوستو، میرے نوجوان خوبصورت چہروں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ مال کے اوپر، صحت کے اوپر، تندرستی کے اوپر، وقت کے اوپر، علم کے مطابق، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے، ان تمام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ اور جب ہم ناقدری کریں گے، ناشکری کریں گے، پھر جو آس پاس ہم آج کل حالات دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان حالاتوں کو پیدا کرنے والے میں اور آپ ہی ہے، ہم ہی ہے۔ بحیثیت ذمہ دار انسان، بحیثیت ذمہ دار قوم، بحیثیت ایک ذمہ دار مومن و مسلم بن کا ہمیں چاہیے کہ زندگی کے قیمتی اوقات صرف کریں۔